ایک بادشاہ اور اس کی بیوی عالیشان محل میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب نوجوان شہزادہ 20 سال کا ہوا تو اس کی شادی ہو گئی اور وہ خاندان کے محل میں رہنے لگا جیسا کہ مناسب تھا۔ تاہم بیٹی کے عظیم خیالات تھے۔ اس نے تمام شادی کے پیغامات کو رد کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی سوائے ایک ایسے شہزادے کے جس کی داڑھی نیلی ہو۔ ایک دن محل میں اعلان کیا گیا کہ شہر میں ایک شکاری آیا ہے جس کی داڑھی نیلی ہے۔ اس کو گھر مدعو کیا گیا۔ نیلی داڑھی والے نے دعوت قبول کی۔ شہزادی سے اس کا تعارف کروایا گیا اور شہزادی اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ اگلے ہی دن دونوں کی شادی کر دی گئی۔ بادشاہ نے شادی سے اگلے دن ہی اپنے محل میں عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا، جس میں نیلی داڑھی والے شہزادے نے اپنی نشانہ بازی سے تمام لوگوں کو متاثر کیا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد نیلی داڑھی والے شہزادے نے شہزادی کو اپنے محل لے جانے کی درخواست کی، جو کہ شہزادی نے بخوشی قبول کی۔ جانے سے پہلے ملکہ نے شہزادی کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، میری بیٹی، میں تمہیں کیا جہیز دوں؟ سونا؟ نہیں، تمہارا نیا محل خزانے سے بھرا ہوا ہوگا۔ گھوڑے؟ نہیں، نیلی داڑھی والے شہزادے کے پاس شاندار گھوڑے موجود ہیں۔ میری پیاری بیٹی، میں تمہیں 3 کبوتر دوں گی، کالا، سفید اور لال۔ جب تم خوشحال اور تندرست ہو تو لال کبوتر کو بھیجنا، جب بیمار ہو تو سفید کبوتر کو بھیجنا، لیکن جب تمہارے پہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو تو کالے کبوتر کو بھیجنا۔ اس طرح ہمیں تمہاری خبر ملتی رہے گی اور مصیبت کے وقت ہم تمہاری بر وقت مدد کو پہنچ سکیں گے۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو اس کے نئے محل تک چھوڑنے گئے۔ 2-3 دن میں واپس آ گئے اور سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چلنے لگا۔ نیلی داڑھی والے شہزادے کا صرف ایک ہی شوق تھا، شکار، جو وہ سارا دن کرتا تھا۔ ایک دن شکار پہ جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو ایک چابیوں کا گچھا دیا اور کہا، میری پیاری، یہ 9 چابیاں ہیں محل کے 9 کمروں کی۔ تم محل کے 8 کمروں میں ضرور جاؤ، لیکن میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم 9ویں کمرے میں داخل بھی ہو۔ جی میرے آقا، جیسے آپ کا حکم، شہزادی نے کہا۔ نیلی داڑھی والے شہزادے کے جانے کے بعد شہزادی نے محل کے 8 کمروں کو کھولا، لیکن 9ویں کمرے کو کھولنے سے وہ اپنے آپ کو روک نہ پائی۔ کمرہ کھولتے ہی اس نے ایک بڑے حوض کو خون سے بھرے ہوئے دیکھا۔ خوف کے مارے شہزادی کے ہاتھ سے چابی چھوٹ گئی اور خون والے حوض میں جا گری۔ چابی اٹھانے کے لیے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، چھت سے 8 لڑکیوں کی لاشیں لٹکی ہوئی دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ فوراً چابی ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر آ گئی، مگر چابی کے اوپر حوض سے خون لگ چکا تھا۔ اس نے وہ خون مٹانے کی بہت کوشش کی مگر وہ چابی سے خون نہ مٹا سکی۔ جب نیلی داڑھی والا شہزادہ گھر واپس آیا تو شہزادی نے چابیاں اسے واپس کر دیں، لیکن اس نے چابیوں پہ خون کا داغ دیکھ لیا اور وہ جان گیا کہ شہزادی ممنوعہ کمرے میں داخل ہو چکی ہے اور اس کا غصے سے برا حال ہو گیا، اور اس نے شہزادی کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو جائے، کیونکہ نیلی داڑھی والا اب شہزادی کو مارنا چاہتا تھا اور انہی عورتوں کے ساتھ لٹکانا چاہتا تھا۔ شہزادی کمرے میں چلی گئی اور اس نے کالے کوے کو اپنے میکے بھیجا۔ اسی دوران اس کے شوہر نے ایک بڑی کڑاہی میں آگ جلا کر تیل گرم کرنا شروع کیا۔ وہ شہزادی کو نیچے آنے کے لیے بار بار پکارتا رہا اور ہر بار شہزادی مزید وقت مانگ کر اسے ٹالتی رہی۔ اب شہزادی پریشان ہو گئی اور اس نے سفید کبوتر کو کہا کہ تم باہر جا کر ذرا اندازہ لگاؤ کہ کالا کبوتر کہاں رہ گیا، میرے میکے سے کوئی خبر آئی یا نہیں آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سفید کبوتر نے شہزادی کو 2 شاہ سواروں کے آنے کا پیغام دیا۔ جیسے ہی 2 شاہ سوار گھر میں داخل ہوئے تو نیلی داڑھی والے کو مزید غصہ آ گیا۔ اس نے شاہ سواروں کو کھانے کی دعوت دی۔ جیسے ہی سب نے مل کر کھانا کھانا شروع کیا، شہزادہ فرش پہ گر کے بے ہوش ہو گیا اور اس کا منہ کھل گیا۔ اس کے کھلے ہوئے منہ میں شاہ سواروں نے گرم تیل ڈال دیا، جس سے اس کی سانس بند ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی۔
شہزادے کے مرنے کے بعد ساری جائیداد شہزادی کے نام ہو گئی اور شہزادی نے پرسکون زندگی گزارنا شروع کی۔